السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان میں آنے والے اس شدید زلزلے کے بارے میں، جس نے نہ صرف ملک کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے۔ ہم آپ کو اس زلزلے کی تفصیلات، اس کی شدت، متاثرہ علاقے، جانی و مالی نقصان اور ماہرین کی رائے بھی بتائیں گے۔ افغانستان میں زلزلہ تاریخ اور وقت کو آیا۔ ریکٹر اسکیل اس پر اس زلزلے کی شدت تقریباً 6.5 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ آپ اصل رپورٹ کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے صوبہ کنڑ، ننگرہار یا جہاں رپورٹ آئی ہے وہ میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی تقریباً 10 سے 30 کلومیٹر زیر زمین ریکارڈ کی گئی۔ متاثرہ علاقے: سب سے زیادہ نقصان ان علاقوں میں ہوا ہے جو زلزلے کے مرکز کے قریب تھے۔ دیہاتوں میں زیادہ تر گھر کچی مٹی اور پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے عمارتیں پوری گر گئی۔ کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹ گئی اور رابطے کٹ گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 900 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 2500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر امداد اور پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق زلزلے کے بعد خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا درود کرنے لگے۔ خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، خاص طور پر سرد موسم میں کھلے آسمان تلے رہنا انتہائی مشکل ہے۔ حکومت اور امدادی اداروں کا کردار: افغان حکومت نے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن اسپتالوں کی سہولت محدود ہے۔ زلزلے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے پہاڑی علاقے زلزلوں کے لیے حساس ہیں کیونکہ یہاں زمین کی پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس خطے میں ماضی میں بھی خطرناک زلزلے آتے رہتے تھے۔ یہ افواہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنا ہے بس ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں اور عوام کو چاہیے کہ وہ زلزلے سے بچاؤ کے لیے جدید تعمیرات اور حفاظتی اقدامات کریں۔ ناظرین، یہ تھی تفصیلات افغانستان میں آنے والے زلزلے کی۔ اللہ پاک تمام متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما اور جان بحق ہونے والوں کی مغفرت کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں اور اگر ممکن ہو تو متاثرین کی مدد ضرور کریں۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہم سب کو چاہیے، سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دو۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو گناہ ہو رہا ہے، جو طوفان آ رہا ہے، جو سیلاب آ رہے ہیں، جو کچھ بھی آ رہے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، افغانستان میں زلزلے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم سب نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے خواہش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ افغانستان کے متاثرہ علاقے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔